بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترمہ آسیہ محمد سلیمان جوناگڑھی، جو کہ ابن کثیر کے مترجم محمد جوناگڑھی کی پوتی ہیں، جن کا مدرسہ دارا سیاہ مکہ مکرمہ میں ہے، عرصہ دراز سے درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہے۔ ان کی یہ تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی سورة آل عمران کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اما بعد، کل نفس ذائقة الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے، آگ سے دور کر دیا گیا، آگ سے ہٹا دیا گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے، خواہ وہ دولت میں قارون، تکبر میں فرعون، ظلم میں ضحاک، تمرد میں نمرود، شہزوری میں رستم، خوبصورتی میں یوسف، صبر میں ایوب، درازی عمر میں نوح، حکمت میں لقمان، رضا میں ابراہیم، غربت میں یحییٰ، خاموشی میں زکریا، انصاف میں نوشیرواں، دانش میں ارسطو، سخاوت میں حاتم، طوالت قد میں اوج بن عنق، ملک گیری میں سکندر، صدق میں ابو بکر، عدل و انصاف میں عمر، حیاداری میں عثمان، شجاعت میں علی، جہالت میں ابو جہل، خون ریزی میں چنگیز، فلسفے میں غزالی، سیاحت میں ابن بطوطہ ہی کیوں نہ ہو۔ قدرت نے ہر ایک کے لیے جو موت کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ کسی طرح بھی رک نہیں سکتا، انسان خواہ کتنا ہی زبردست، قوی اور جوان کیوں نہ ہو، موت کے پنجے میں ایک نہ ایک دن ضرور گرفتار ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ تمہارے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے متعلق فرماتے تھے کہ میں نے دونوں آنکھیں کبھی اس طرح نہیں کھولی جس میں یہ خیال نہ کیا ہو کہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے میری روح اسرائیل علیہ السلام قبض کر لے گا، اور کوئی نگاہ بھی اوپر کو میں نے ایسی نہیں کی، کوئی کسی نگاہ سے بھی میں نے اوپر اس طرح سے نہیں دیکھا جس میں یہ خیال نہ کیا ہو کہ نیچے نگاہ کرنے تک میں زندہ رہوں گا، اور کوئی لقمہ ایسا نہیں کھایا جس میں یہ خیال نہ کیا ہو کہ موت سے پہلے اسے نگل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے اور اس کو اپنا لقمہ بنا لے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ 3 لکڑیاں پکڑی، 3 لکڑیاں لی
ایک کو اپنے سامنے گاڑ دیا اور فرمایا کہ پاس پاس کی 2 لکڑیوں میں سے ایک انسان ہے اور دوسری لکڑی جو ہے وہ موت ہے، اور تیسری لکڑی انسان کی امید ہے۔ آدمی اس سے معاملہ رکھتا ہے مگر موت اس تک پہنچنے نہیں دیتی۔ خیر میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو کبھی بھی فراموش نہ کرے اور ہر وقت اس کے لیے تیاریاں کرتا رہے۔ لیکن آج اس کے برعکس ہم نے موت کو تو بالکل بھلا رکھا ہے اور اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو اپنا ہمیشگی کا گھر سمجھ رکھا ہے، حالانکہ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرما رہے تھے کہ اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم مسافر ہو یا راہ گزرنے والے ہو۔ اے عبداللہ، جب تم پر شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو، شاید صبح سے پہلے ہی تم کو موت آ جائے، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شاید کہ شام سے پہلے ہی موت آ جائے۔ نبی علیہ السلام کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح اپنی ساری زندگی آپ نے گزار دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو آپ کے لیے ایک بستر تیار کر دیا جائے تاکہ سونے کے وقت آپ اس کو نیچے بچھا لیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ، مجھے دنیا کی آسائش سے کیا تعلق، میرا حال تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہے جس نے ایک درخت کے سائے میں گھڑی بھر آرام کیا اور پھر درخت کو وہیں چھوڑ کر آگے چل دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری حالت کیا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی وسیع و عریض دکانیں، غرض کہ ہر قسم کی آسائش کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ بندوں کو اگر اپنی موت معلوم ہوتی تو بڑے بڑے اونچے گنبدوں والے محل نہ بناتے، اور نہ ہی کبھی بازار لگتا، نہ کبھی خرید و فروخت ہوتی، اور نہ ہی باہمی آپس میں عداوتیں ہوتی، مگر ہم سب موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس واسطے بہت لمبی لمبی آرزوئیں اور امیدیں مان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر موت یاد ہوتی تو کبھی بھی یہ عداوتیں اور یہ لڑائی جھگڑے آپس میں بغض و حسد نہ ہوتا، بلکہ سب یاد خدا میں ہی مصروف رہتے۔ یہ سب کام موت کے بھولنے سے تو ہوتے ہیں۔ انسان جب موت کو بھول جاتا ہے، مرنے کو بھول جاتا ہے، تو ہی تو یہ سارے کام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، کہ دنیاوی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت نہ دکھاؤں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، ضرور دکھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ مجھ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لے گئے۔ ایک کوڑے کرکٹ کی جہاں پر کوڑا پڑا ہوا تھا اس جگہ میں آپ مجھ کو لے گئے جہاں جانوروں کی کھوپڑیاں اور بول و براز یعنی پاخانے
پھٹے پرانے کپڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ جانوروں کی کھوپڑیاں ہیں۔ یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حرص کرتے تھے جس طرح آج تم سب زندہ ہو کر کرتے ہو۔ آج جیسے تم زندگی میں کر رہے ہو، یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہیں، چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ پاخانے وہ رنگ برنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا، حاصل کیا اور پھر ان کو تیار کیا اور کھایا، اور اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانے جن کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج اس کا منتہا یہ ہے کہ ان کی بدبو لوگوں کو اپنے سے متنفر کر رہی ہے۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ چیتھڑے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، کسی وقت انسان کی زینت کا سامان تھے، جن کو پہن کر یہ اکڑ کر چلتا تھا، یہ آج اس حال میں ہے کہ ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواری کیا کرتے تھے اور دنیا میں گھومتے پھرتے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں سن کر ہم بہت روئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ موت ایک برحق چیز ہے، ہر ایک نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب کسی کا وقت آ گیا تو اسے ایک منٹ بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرمایا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت آ جائے گا تو ایک منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، موت نے آ کر دبوچ لینا ہے۔ کہتے ہیں ملکہ ازبت اول جب مرنے لگی تو اس نے اعلان کروایا لوگوں میں کہ اگر کوئی ڈاکٹر مجھے زندہ رکھ سکے تو میں زندگی کے ہر منٹ کی قیمت 1,00,000 روپیہ دوں گی۔ ملکہ تھی نا، جب مرنے لگی تو اس نے اعلان کروایا کہ اگر مجھے کوئی زندہ رکھ سکے تو میں زندگی کے ہر منٹ کی قیمت 1,00,000 روپیہ دوں گی، مگر سب بے سود رہا۔ موت کے آگے کسی کا کوئی چارہ نہیں چل سکتا۔ اگر زندگی دولت سے خریدی جا سکتی ہوتی تو امیر آدمی کبھی بھی نہ مرتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوبصورت الفاظ کہے ہیں، کہتا ہے، آدمی کیا ہے جس پہ نازے ہے جہاں، آدمی کیا ہے جس پہ نازے ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان، ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے اس میں اور اینٹیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خالی خیالی آسماں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جس طرح اور جس جگہ انسان کی موت لکھی ہوئی ہے اسی طرح اور اسی جگہ آ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس جگہ انسان نے مرنا ہوتا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی کام ڈال دیتے ہیں، جب وہ کام کرنے جاتا ہے تو فرشتہ وہاں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت انسانی شکل میں ملاقات کے لیے آیا، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وزیر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ملک الموت نے اس وزیر کی طرف کئی مرتبہ بڑے غور سے دیکھا،
جب ملک الموت چلے گئے تو وزیر نے پوچھا یا حضرت یہ کون شخص ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اسرائیل۔ وزیر نے کہا مجھے کئی بار اسرائیل نے گھور کر دیکھا ہے جس وجہ سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ آپ ہوا کو حکم دے دیجئے کہ وہ مجھے بوماس کے جزیرے میں پہنچا دے تاکہ میں وہاں کچھ آرام کر سکوں اور میرے دل کو کچھ سکون حاصل ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو آنن فانن ہوا نے ہوا نے اپنے اوپر سوار کر کے کئی ہزار میل جزیرہ بوماس میں اتار دیا۔ وزیر کے وہاں پہنچتے ہی اسرائیل علیہ السلام وہاں نمودار ہوئے اور اس کی وزیر کی روح جو تھی وہ قبض کر لی۔ کئی دن کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کا قصہ بیان کیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو اس روز میں بار بار اس شخص کی طرف دیکھتا تھا اس کی وجہ یہی تھی۔ سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ اس کی زندگی کی مدت پوری ہو چکی ہے اور تھوڑی دیر بعد جزیرہ بوماس میں مجھ کو اس کی روح نکالنے کا، اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہے، اور یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی کے تمام لمحات ختم ہونے کے بعد جب میں جزیرہ بوماس میں پہنچا تو یہ وزیر وہاں موجود تھا، میں نے فوراً اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ انسان کی موت واقع ہونی ہوتی ہے اس جگہ وہ ہر حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر کے حوالے سے اسی قسم کا ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اے ادریس، تیرے اکیلے کے اعمال ہی کل آدم کی اولاد کے نیک اعمال کے برابر ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ درزی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے اور سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ شام تک آسمان پر ان سے زیادہ نیک اعمال کسی کے نہیں چڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو خیال آیا کہ میں عمل میں اور سبقت کروں اور زیادتی کروں اور آگے بڑھوں۔ آپ کا دوست فرشتہ جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے اس وحی کا ذکر کیا اور کہا کہ تم ملک الموت سے دریافت کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے تاکہ میں سب سے زیادہ نیک عمل کروں۔ فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمانوں پر لے گیا۔ چوتھے آسمان پر ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کی کتنی عمر باقی رہ گئی ہے؟ تو ملک الموت نے کہا ادریس اس وقت کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا وہ دیکھو میرے پروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی ملک الموت نے حضرت ادریس کی روح کو قبض کر لیا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ابھی ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنی ہے، اور میں فکر مند تھا کہ وہ زمین پر ہیں اور میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا۔ واللہ اعلم۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ ہے۔ تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، میں عرض کر رہی تھی کہ موت ایک برحق چیز ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، کوئی بھی اس کی ضد سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کے واقعات کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم سب عبرت حاصل کریں۔ حکم ہوتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
ترجعونها ان کنتم صادقین۔ سورۃ واقعہ۔ جس وقت انسان کا آخری ٹائم ہوتا ہے، موت سر پر منڈلا رہی ہوتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب سب کے سب دائیں بائیں جمع ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ہر کوئی آنسو بہا رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مریض کی جان بچ جائے، لیکن بے سود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم میں کوئی طاقت ہے تو اس کو بچا کر دکھاؤ۔ اس واقعے کو ایک دوسرے مقام پر اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ کہ جس وقت انسان کی روح ہنسلی تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی دم جھاڑا کرنے والا، دم درود کرنے والا۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی روح نہ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مجبور ہوتے ہیں، سب بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار روتے رہ جاتے ہیں، اور فرشتہ جو ہے وہ روح کو قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ اس موت نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا، جو بھی اس کے سامنے آیا وہ ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے خاک میں ملا دیا، وہ حسین اور نرم و نازک چہرے جو دنیا کی زینت تھے اس نے منٹوں سیکنڈوں میں معدوم کر دیے۔ وہ اہل کمال جن سے استفادہ کرنے کے لیے جوق در جوق لوگ آتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے۔ وہ بزرگان دین جن کے علم سے دنیا فیض حاصل کر رہی تھی رختے سفر باندھ گئے۔ کہاں ہیں حافظ اسماعیل بخاری، کہاں ہیں امام ابو حنیفہ، کہاں ہیں امام شافعی، کہاں ہیں امام احمد بن حنبل، کہاں ہیں وہ بزرگان دین جن کے علم سے دنیا فیض حاصل کر رہی تھی؟ سب کے سب چلے گئے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس موت نے ہم سے بے شمار انمول موتی چھین لیے، جن کی اس نازک دور میں ہم کو سخت ضرورت ہے اور ضرورت تھی۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بزرگ جن کی وجہ سے ہمارے اسٹیج پر رونق ہوتے تھے، خطاب کرتے تھے تو سامعین مسحور ہو جاتے تھے۔ قال اللہ اور قال الرسول کو اپنی زندگی کا معمول انہوں نے بنا رکھا تھا۔ ہر مسلک کے لوگوں کو اپنے خدا داد علم سے بہرور کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ عالم جن کی موت گویا کہ ساری دنیا کی موت ہے، موت کے ہاتھوں پیالہ اجل پی گئے۔ موت کا تصور جب ذہن میں آتا ہے تو طبیعت پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل غم کے آنسو روتا ہے، مگر انسان کر کچھ نہیں سکتا۔ اگر کسی کو اس دنیا میں بقا ہوتی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی۔ آپ کی موت کا صدمہ تمام دنیا کے لوگوں کی اموات کے صدمے سے بڑا ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو میری جدائی کی مصیبت سے تسلی حاصل کر لیا کرے، یعنی یہ سوچے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ یقینی بات بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مسلمانوں کو جو صدمہ پہنچا ہے وہ آج تک فراموش نہیں ہو سکا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی اس دنیا سے روانگی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیے، آپ ایک جنازے سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں سر میں درد شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنے سر مبارک پر رومال باندھ لیا، اپنے سر پر رومال باندھ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سر کو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ اس وقت جل رہا تھا کہ ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
ساتھ ہی بخار بھی ہو گیا جس نے شدت اختیار کر لی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ کا مستقل قیام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کر دیا جائے۔ اس وقت کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ آپ خود چل کر حجرہ عائشہ تک یعنی عائشہ کے کمرے تک تشریف نہیں لے جا سکتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عباس نے نبی علیہ السلام کو دونوں بازوؤں سے تھاما اور حضرت عائشہ کے کمرے میں پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی آپ بیمار ہوتے تو یہ دعا اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ خطرات دور فرما دے اور صحت عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا وہی ہے جو تو عنایت کرے، ایسی صحت دے دے کہ کوئی تکلیف باقی نہ رہے۔ کہتی ہیں میں نے بھی یہ دعا پڑھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے چاہا کہ آپ کے جسم پر پھیر دوں، مگر آپ نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے اور اپنی رفاقت عطا فرما۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ ایک ٹپ میں بیٹھ گئے، وفات سے 5 روز پہلے آپ ایک ٹپ میں بیٹھ گئے اور سر مبارک پر پانی کی 7 مشکیں ڈلوائیں، جس سے طبیعت میں کچھ سکون پیدا ہو گیا، اور پھر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ فرمایا لوگوں، تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جس نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خدا ان پر لعنت کرے، تم ایسا مت کرنا، میری قبر کو میرے بعد ایسا نہ بنا دینا کہ اس کی پرستش شروع کی جائے۔ وہ قوم اللہ کے غضب میں آ جاتی ہے جو قبور انبیاء کو، انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دے، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا کہ میں ان کو تبلیغ کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا کو قبول کر لے یا آخرت کو، دنیا کو قبول کر لے یا آخرت کو، تو اس نے آخرت کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر رمز شناس نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے ان کو تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام تو ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں، ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اور آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ اس پر حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ خدا نے جس بندے کو اختیار دیا ہے وہ آپ ہی ہیں، وہ نبی علیہ السلام ہیں، مجھے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نصیحتیں فرمائی جو کہ بڑی دردناک تھیں۔ نصائح کے بعد جب نصیحتیں ختم ہو گئیں، اس کے بعد آپ واپس حضرت عائشہ کے کمرے میں تشریف لے آئے۔ شدت مرض اور زیادہ ہو گیا، آپ کا مرض اور زیادہ بڑھ گیا، بے تابی کے عالم میں کبھی ایک پاؤں پھیلاتے تھے کبھی دوسرا، گھبرا کر کبھی چادر چہرہ انور پر ڈال لیتے تھے اور کبھی ہٹا لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بیماری کی تکلیف اور بے چینی کے باوجود مسجد میں تشریف آوری 11 دن تک فرمائی۔ بیمار تھے، بے چینی تھی، تکلیف تھی، لیکن 11 دن آپ مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز خود پڑھائی اور اس میں سورۃ مرسلات تلاوت فرمائی۔ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا تو بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئے تو فرمانے لگے حضرت الصلاۃ، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ان ينتظرونک یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے برتن میں پانی منگوایا، وضو کر کے آپ اٹھے، مگر غشی آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو فرمانے لگے اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ينتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔
پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر پھر وہی سوال دہرایا، اصل الناس، وہی جواب دیا گیا، ان ينتظرونك یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کیا، ان ابی رجل اسیف اذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، میرا باپ ابو بکر نہایت رقیق القلب آدمی ہے، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو رونے لگیں گے اور نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اس لیے کسی اور کو فرما دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی الفاظ فرمائے، بخاری میں موجود ہے۔ چنانچہ اس حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق اگلے دن نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ آپ نے مسجد کی طرف رجوع کیا، حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں پر سہارا لیتے ہوئے جماعت میں تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارے سے منع فرما دیا اور حضرت ابو بکر کی بائیں جانب برابر میں بیٹھ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ آپ کی اقتداء حضرت ابو بکر کر رہے تھے اور صدیق اکبر کی اقتداء سب لوگ کر رہے تھے۔ یہ نماز اس طرح مکمل کر کے آپ واپس اپنے کمرے میں تشریف لے آئے۔ وفات سے 1 دن پہلے آپ نے سب غلاموں کو آزاد کر دیا جن کی تعداد 40 کے قریب تھی۔ پھر گھر کے سامان کی طرف توجہ کی۔ اس وقت گھر میں کل پونجی، کل مال 7 دینار تھے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ انہیں غریبوں میں تقسیم کر دو، مجھے شرم آتی ہے کہ نبی علیہ السلام تو اپنے اللہ سے ملے اور ان کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہو۔ اس ارشاد پر سارا گھر دولت دنیا سے صاف کر دیا گیا، حتیٰ کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا، وہ کسی پڑوسی عورت سے ادھار لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آخری دن طبیعت میں کچھ سکون تھا۔ صبح کی نماز ادا کی جا رہی تھی کہ آپ نے مسجد اور حجرے کا درمیانی پردہ اٹھایا۔ چشم اقدس کے سامنے، آپ کی پیاری آنکھوں کے سامنے نمازیوں کی صفیں مصروف رکوع اور سجود نظر آئیں۔ آپ نے اس پاک نظارے کو جو کہ آپ کی تعلیم کا نتیجہ تھا بڑے اشتیاق سے دیکھا، بڑے اشتیاق سے ملاحظہ فرمایا اور جوش مسرت سے ہنس پڑے۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ نمازی بے اختیار سے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق جو کہ امامت کرا رہے تھے پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارے سے سب کو تسکین دی اور دوبارہ اپنے حجرہ مبارک میں پردہ ڈال دیا۔ یہ دن بڑا ہی عجیب تھا۔ ایک سورج طلوع ہو رہا تھا اور دوسرا سورج غروب ہو رہا تھا۔ پے در پے غشی کے بادل آئے اور نبی علیہ السلام کے وجود اقدس پر چھا گئے۔ ایک بے ہوشی گزر جاتی تھی تو دوسری پھر آ جاتی تھی۔ اس کشمکش میں پیاری بیٹی فاطمہ کو یاد فرمایا۔ وہ اپنے ابو جان کا یہ حال دیکھ کر سنبھل نہ سکی اور سینہ مبارک سے چمٹ کر رونے لگی۔ آپ نے بیٹی کو اس طرح نڈھال دیکھ کر فرمایا کہ میری پیاری بیٹی رو مت، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، کیونکہ اس میں ہر شخص کے لیے سامان تسکین موجود ہے۔ جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اسی قدر حضرت فاطمہ الزہرا کا کلیجہ پھٹتا جا رہا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، کان میں کہا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، جس پر فاطمہ جو تھی بے اختیار رو پڑی۔ پھر آپ نے کان میں کہا کہ فاطمہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ کو ملو گی۔ تو فاطمہ بے اختیار ہنس پڑی اور سوچا کہ یہ جدائی جو ہے بہت ہی قلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حالت نازک ترین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ نے کہا وَأَقْرَبَاهُ
ہائے میرے باپ کو کتنی تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر حسن حسین کو بلایا، دونوں کو چوما اور ان کے احترام کی وصیت فرمائی۔ پھر ازواج مطہرات کو طلب کیا اور انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ پھر علی کو بلایا، انہوں نے آپ نے ان کو بھی نصیحتیں فرمائیں۔ پھر فرمایا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس کے بعد نزا کا وقت آ پہنچا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ پانی کا پیالہ پاس رکھا ہوا تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ مبارک پر پھیر لیتے۔ چہرہ کبھی سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا تھا۔ زبان اقدس سے یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت میں تلخی ہوا ہی کرتی ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آ گئے، ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی۔ آپ نے مسواک پر نظر جما دی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسواک کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بھائی سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور نرم کر کے آپ کو پیش کی۔ آپ نے پکڑی اور بالکل تندرستوں کی طرح اپنے دانت صاف کیے، جیسے کوئی تندرست انسان اپنے دانت اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے، مسواک سے آپ نے اپنے دانت صاف کیے۔ دانت مبارک تو پہلے ہی کلیوں کی طرح چمک رہے تھے، مگر مسواک کرنے سے اور مجلہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو حضرت عائشہ یوں اپنے الفاظ میں بیان فرماتی ہیں، بخاری میں ہے، فرمایا توفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وبین سحری ونحری وجمع اللہ بین ریقی وریقه قالت دخل عبد الرحمن بسواک فضعف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخذته فمضغته ثم سنته، کہ آپ نے میرے گھر میں میری باری میں میرے سینے اور گود کے درمیان وفات پائی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دہن کو نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کے ساتھ ملا دیا، اور وہ اس طرح کہ میرے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام کو کمزوری تھی، ضعف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مسواک لے کر پہلے اپنے دانتوں سے نرم کی اور پھر آپ کو مسواک پیش کر دی۔ پھر آپ نے یک لخت اپنا ہاتھ بلند کیا اور زبان مبارک سے فرمایا بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، کہ اب کوئی نہیں، بس اسی کی رفاقت چاہیے۔ تیسری آواز پر ہاتھ لٹک گیا، پتلی اوپر کو اٹھ گئی اور روح جس میں اطہر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خبر وفات سنتے ہی صحابہ کرام کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگی، ارض و سما سے خوف آنے لگا۔ صحابہ کو کچھ سوج ہی نہیں رہا تھا کہ کیا کریں۔ سورج تاریک ہو گیا تھا، آنسو بہہ رہے تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر فوضع فمہ بین عینیہ، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، پھر منہ کو ڈھک دیا اور رو کر کہا حضور علیہ السلام، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ آپ پر 2 موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آج آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، اب اس کے بعد موت کبھی بھی آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ پھر آپ مسجد میں آئے، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نہایت بے بسی سے نڈھال ہو کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربته بسیفی ھذا،
جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عمر سنبھلو، اپنے آپ کو سنبھالو اور خاموش ہو جاؤ، مگر عمر فاروق اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے، تلوار تھامے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نہایت عقل مندی سے ان سے علیحدہ ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے لوگو، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، وہ کبھی بھی فوت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ اس آیت کو سن کر تمام صحابہ کرام چونک پڑے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں جو تھے میرے جسم کا ساتھ چھوڑ گئے، اور میں لڑکھڑانے لگا، اور کھڑے رہنے کی سختی مجھ میں باقی نہیں رہی، اور یقین ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ غم سے نڈھال تھی اور کہہ رہی تھی یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ الى جنت الفردوس ماواہ یا ابتاہ الى جبریل ننعاہ۔ میرے پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور جنت الفردوس میں نزول فرمایا۔ آہ وہ کون ہے جو جبریل امین کو اس حادثہ غم کی اطلاع دے۔ پھر کہتی ہے انا فقدناک فقد الارض وابلها وغاب مذغبت عنا الوحی والکتب فلیت قبلك كان الموت صادفنا لما نعیت وحالت دونک الکتب، کہ ہماری محرومی حضور علیہ السلام سے ایسی ہے جیسے زمین سے تراوت کا جاتے رہنا۔ جب سے آپ فوت ہوئے ہیں ہمارے پاس سے وحی اور کلام الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ کاش نبی علیہ السلام کے انتقال سے اور اس وقت سے جب مٹی نے آپ کو پوشیدہ کر دیا تھا ہمیں موت آ جاتی اور ہم مر گئے ہوتے۔ حضرت عائشہ کا دیکھیے کیا حال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ نبی جس نے فقیری کو غنا پر چن لیا اور تونگری کو ٹھکرا کر مسکینی قبول کر لی، آہ وہ دین پرور رسول جس نے ہمیشہ بڑی استقامت سے نفس کے ساتھ جنگ کی، جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جس نے فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے اپنے دروازوں کو کبھی بند نہ کیا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر دشمنوں کی ایذاؤں سے کبھی غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور پیشانی انور کو زخمی کیا گیا مگر اس نے عفو کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے فرما رہے تھے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ أَنْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ من النبوت والانباء والاخبار السماء۔ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی وفات سے وہ دولت گم ہو گئی ہے جو کسی دوسرے کی موت سے گم نہیں ہوئی، یعنی نبوت، غیب کی خبروں اور نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کی وفات تمام انسانیت کے لیے
یکساں مصیبت ہے۔ لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفذنا علیک ماء الشیون، اگر آپ صبر کا حکم نہ دیتے اور جزا و فضا سے منع نہ فرماتے تو ہم اس مصیبت پر دل کھول کر آنسو بہاتے، یہاں تک کہ آنکھوں اور دماغ کی تمام رطوبتیں خشک ہو جاتی، مگر پھر بھی یہ دکھ کا علاج نہ ہوتا اور یہ زخم لازوال ہوتا۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا، اس کے دور کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اپنے پروردگار کے سامنے ہمارا بھی ذکر کرنا۔ جس وحی کو لے کر صبح شام جبریل ہمارے پاس آتے تھے، آج ہم اس سے محروم ہو گئے۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ تمام مسلمانان عالم کے لیے کتنا دردناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی برگزیدہ شخصیت جب اس دنیا میں نہ رہی تو ہم کیا چیز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں۔ پتہ نہیں کہ اب کب ہم پر آن کر سوار ہو جائے، مگر افسوس آج موت کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا ہے اور دنیا میں اس قدر مہو ہو گئے ہیں، مگن ہو گئے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ اگر پتہ ہو کہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے تو ہم کبھی بھی اس دنیا کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ کسی نے اس دنیا کی کیا ہی بہترین مثال دی ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے کہ اچانک اسے اپنے پیچھے ایک شیر آتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ اپنی جان بچا لوں۔ آگے ایک گھڑا نظر آتا ہے، کھڈا نظر آتا ہے، سوچتا ہے کہ اس گھڑے میں چھپ کر، اس کھڈے میں چھپ کر اپنی جان بچا لوں، مگر اس گڑھے میں بہت بڑا اژدہا نظر آتا ہے۔ اب آگے اژدہا کا خوف اور پیچھے شیر کا ڈر، دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس درخت کی جڑ کو 2 سیاہ کالے اور سفید چوہے کاٹ رہے ہیں۔ بہت پریشان ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر میں درخت کی جڑ کٹ جائے گی اور میں گر جاؤں گا، شیر اور اژدہا مجھے شکار کر لیں گے۔ اتنے میں اسے اوپر کی طرف شہد کا چھتا نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھرایا اور شہد کھانے میں مصروف ہو گیا۔ شیر اور اژدہا کے خوف سے غافل ہو گیا کہ دفتن ایک دم اچانک جڑ جو تھی کٹ گئی اور یہ گر پڑا۔ شیر نے پھاڑ کر گڑھے میں گرا دیا اور اژدہے کے منہ میں جا پھنسا۔ تو یہاں پر جنگل سے مراد دنیا ہے اور شیر سے مراد موت ہے، جو کہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور گڑھا قبر ہے جو اس کے آگے ہے۔ اژدہا اعمال بد ہیں جو قبر میں ڈسیں گے، اور 2 چوہے کالے اور سفید دن اور رات ہیں۔ درخت گویا عمر ہے اور شہد کا چھتا جو ہے دنیا فانی کی غافل کر دینے والی لذات و خواہشات ہیں، ارمان و امیدیں ہیں کہ انسان دنیا کے حصول کی خاطر موت اور قبر کو بھول جاتا ہے۔ پھر اچانک موت کے آ جانے پر سوائے حسرت و ندامت کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آئیے اب بھی اگر ہم موت کو یاد نہ رکھیں تو پھر ہم پر افسوس ہے۔ ہماری ان 2 آنکھوں نے، دیکھیے یہ ہماری 2 آنکھیں رات دن کتنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتی ہیں، اور ہمارے ہاتھ کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر چکے ہیں۔ بے شمار عزیز بہن بھائی، ماں باپ، دوست و احباب جن کی جدائی کسی وقت برداشت نہیں ہوتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے لحد میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور کتنے ہمارے بزرگ نیک لوگ، مذہبی رہنما، علماء کرام ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب پتہ نہیں ہمیں پیغام اجل کس حال میں پہنچے، مکان میں یا دکان میں، حضر میں یا سفر میں، ہنسی میں یا کھیل میں، صحت میں یا بیماری میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی سے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں اور اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، ورنہ موت ہمیں دوبارہ مہلت نہیں دے گی۔ آخر میں دعا کرتی ہوں اور آپ سب بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو بھی ہم میں سے موت دے ایمان پر موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔